کی سختی اور جشن ولادت شاعروں سے تو گزارش کر چکے آپ لہن سے پڑھنے والوں سے، مختصر کرنے کا اختیار صرف خطیبوں کو ہے۔ میں 5 منٹ یا 4 منٹ اور باقی فردوس عالم صاحب اور اس کے بعد گفتگو ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کوئی طویل گفتگو نہیں، بزرگوں کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں جو آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ کا تشریف فرمائے یہاں پر محفل میں اور مجلس کی ایک بنیاد رکھی فرش، یہ جو فرش ازا اور فرش ولا ہے، وہ کہ فضائل آل محمد بھی مصائب آل محمد اور مصائب آل محمد بھی فضائل آل محمد ہیں، لیکن جو مسلک جعفریہ ہے، حضرت زندگی صاحب فرماتے تھے کہ جب شیعہ کو پتوں سے تشبیہ دی گئی ہے، پتے ہمیشہ شاخ پر کھلتے ہیں، پتے اپنی حیث سے بتاتے ہیں کہ اس وقت درخت کا کیا حال ہے، اور پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم علی سے وابستہ رہتے ہیں کہ علی شجر طیبہ کی شاخ ہیں۔ اور میں بارہا گزارش کرتا ہوں، جب ہم کہلاتے ہی شیعان علی ہیں، ہمیں کوئی شیعان توحید نہیں کہتا، ہمیں کوئی شیعان رسالت نہیں کہلاتا، جب ہم کہلاتے ہی شیعان علی ہیں تو ہم اگر علی علی کرتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ شناخت بنائی آپ نے ہماری، جب ہمیں شیعان علی کہہ کے پکارتے ہیں، اور یہی تو پہچان ہے کہ کہلوائے شیعان علی، فخر محسوس کریں، اپنے آپ کو شیعان علی کے قائدین میں شمار کریں، اپنے آپ کو شیعان علی کے واعظین میں شمار کریں، اپنے آپ کو شیعان علی کے ریفارمر میں شمار کریں، اور علی کا نام لیتے ہوئے چہرہ اترنے لگے تو پھر یاد رکھیے علی کا ہر چیز سے تعلق ہو سکتا ہے، منافقت سے علی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے لیکن منافق کی مدد نہیں کر سکتا۔ جس کو علی کی مدد پر یقین نہیں ہے وہ یا شجرہ دیکھے یا اپنا گریبان دیکھے۔ حاصل شعور حق کی صنعت کر رہا ہوں میں، باطل تصورات کو رد کر رہا ہوں میں، بجلی گرا رہا ہوں منافق کے قلب پر، یعنی طلب علی سے مدد کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، اب وہ زمانہ ایسا ہے، انشاءاللہ میری خواہش ہے بہت عرصے بعد ہم فردوس صاحب، میں کم سے کم سن رہا ہوں فردوس بھائی سے، آپ اس لب و لہجے میں سنیں گے کہ جو لب و لہجہ دلوں میں اترنے والا ہے۔ ہم لوگوں کے لب و لہجے تو دماغ سے ٹکرا کر یا بغض کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ عجیب محفل ہوتی ہے، اس وقت کتنا مشکل سما ہوتا ہے جب آپ کسی کو پسند نہ کر رہے ہوں اور اس کو برسر ممبر سن بھی رہے ہوں۔ بزرگان محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب آپ پر ہوگا بزرگان محترم۔ لیکن یہ علی کا کمال ہے، یہ ذکر علی کا کمال ہے کہ اسے ممبروں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دار پر بھی ذکر علی کرتا ہے۔ کہا ہوا جملہ ہے، بے ساختہ اور خود ساختہ یا علی مدد، پہلے محرم سے یہ تکرار کر رہا ہوں کہ اب غیروں کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نور علی کو سلامت رکھے، اسی شہر کا پروردہ ہے، رگ و ریشے میں علی کی محبت پروئی بھی ہے جو شعروں میں نظر آتی ہے۔ بزرگان گرامی، غیروں کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، غیروں کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنوں کو سمجھ نہیں آتی کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں کیسے پڑھ لیتا تھا، اسے یہ الجھن ہوتی ہے کہ علی ولی ہے یا نہیں ہے۔ علی امام بارگاہوں کے باہر پینا فلیکس کے پوسٹروں پر لکھ کر لگا دینا کہ اللہ ہی رازق ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ خوف علی کا ایسا ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں، آپ کو خدا نظر آتا ہے، اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ اس میں علی کے فضائل ہم بیان کریں، آپ کو اللہ نظر آتا ہے۔ ارے جس کا محمل ولی بنتا ہو، اہل زبان بیٹھے، اردو زبان میں محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، روٹی ووٹی، پانی وانی، لیکن علی وہ ہے کہ اس کا محمل بھی بناؤ تو ولی بنتا ہے۔ جس کا محمل ولی بنتا ہو اس کی ولایت کے سامنے کسی کی ولایت کی حیثیت کیا ہے؟ ولایت علی کا مطلب ولایت امیر المومنین ہے۔ یاد رکھیے، خوبصورت بینروں
اور خوبصورت پوسٹروں میں چھپا کر نہ بیان کیجئے. رسول نے علی کی ولایت چھپا کر نہیں بیان کی, کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. غدیر کے میدان میں کھل کر بیان کی ہے اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. بس آخری جملے ہیں. علی کی ولایت کو بیان کرتے ہوئے جب رسول سے رعایت نہیں برتی گئی, اللہ نے نہیں کی, اور رسول کیسے کرے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جلتی ہوئی زمین پر بٹھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ پالانوں کا منبر بنانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کریم ہیں, آپ رحم کرنے والے ہیں. تو کہا جب اللہ نے مجھ سے رعایت نہیں برتی تو میں کاہے کو تم سے رعایت برتوں. جہاں حکم آیا ہے وہیں بیان کرنا ہے. اسی لیے جلتی ہوئی ریت پر بٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا. آرام و آسائش میں کہیں بھی باتیں بھول جاتی ہیں, لیکن اگر کسی سے کوئی تکلیف وابستہ ہو, جوش کا شعر ہے, جوش کا شعر ہے غزل کا, جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا, دل کی چوٹوں نے کہیں چین سے رہنے نہ دیا. یہ وہ چوٹ ہے جو غدیر میں ان بزرگوں کو لگی جو نسلوں تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. جن احمقوں نے حکم غدیری بھلا دیا, جو پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر, اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ, پھرتے ہیں شہر شہر وہ سامان باندھ کر.